دریافت فرمایا ہے کہ سونے اور چاندی کا استعمال مرد کے لیے. دیکھیے بہت آسان سی بات ہے کہ سونے اور چاندی کا استعمال مرد کے لیے شریعت نے منع کیا ہے، اور سونا تو بالکل ہی ممنوع ہے، چاندی بھی ایک چھوٹی مقدار میں جائز ہے. چھوٹی مقدار کا مطلب یہ ہوا کہ 3.5 ماشے 4 ماشے ایسے اجازت دی ہے فقہا نے، اور اس کے علاوہ جہاں چاندی کی بڑی مقدار ہے اس کے استعمال کو منع کیا. جہاں براہ راست استعمال ہوتا ہے اس کو شریعت منع کرتی ہے، اور جہاں براہ راست استعمال نہیں ہے وہاں پر اجازت دیتی ہے. مثلا قلم ہے، اب پین کی نب جو ہے وہ اگر سونے یا چاندی کی بنی ہوئی ہے تو قلم کا اصل استعمال تو لکھنا ہے نا. قلم کا اصل استعمال تو یہ نہیں ہے کہ ہزار بند کو شلوار میں ڈالا جائے، اس کا اصل استعمال لکھنا ہے. تو اگر نب جو ہے وہ سونے یا چاندی کی ہے تو اس کا استعمال جائز نہیں قرار پائے گا. اسی طرح چھڑی ہے، چھڑی میں ایک چیز شام ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے خالص اردو میں کہ جو نوک زمین کی طرف چھڑی کی ہوتی ہے اس پہ چاندی یا سونے کا ایک خول چڑھا دیتے ہیں، ایک گولائی. اگر تو وہ ہے صرف رنگ چڑھا ہوا، سونے کا پانی چڑھا ہوا تو کوئی حرج نہیں، اس سے کہ اصل میں تو وہ لوہا ہے یا کوئی اور چیز ہے اس کے اوپر سونے کا پانی چڑھا دیا گیا تو اس پہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. اور اگر سونے کے پانی کی بجائے اصل چاندی اور اصل سونا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ وہ استعمال نہیں ہو رہا. اور اسی چھڑی کی مٹھ جو ہوتی ہے اگر وہ اس کی مٹھ سونے یا چاندی کی بنا دی جائے تو یہ جائز نہیں ہوگی کیونکہ اس کا استعمال ہوتا ہے. اسی طرح سونے اور چاندی کے بٹن ہیں وہ درست ہے، لیکن بٹن کے درمیان اگر زنجیر لگا دی جائے تو وہ زنجیر اور بٹن مل کے ایک طرح کا زیور بنا دیتے ہیں تو وہ جائز نہیں ہے. اسی طرح گھڑی ہے، تو گھڑی کا اصل مقصد جو ہے وہ دروازے پہ دستک دینا یا ٹیبل پہ اسے آہستہ آہستہ بجانا یہ تو نہیں نا. گھڑی کا تو اصل مقصد ہے ٹائم دیکھنا. تو اگر گھڑی سونے کی یا چاندی کی اس کا چین ہے، گھڑی ہے، تو اس میں ٹائم دیکھنا بھی جائز نہیں کیونکہ اس کا اصل استعمال یہ ہے. تو اس لیے اصل میں نہ استعمال ہوتی ہو کوئی چیز اور تبع میں آئے تو فقہا اسے جائز قرار دیتے ہیں، اور اصل استعمال اس کا مردوں کے لیے ناجائز.